اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین خصوصاً على سیدۃ النساء العالمین البتول الطاہرۃ الرشیدہ المجہولۃ قدرها الممنوعۃ ارثها المخفیۃ قبرها المظلوم بالها المقتول ولدها التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لعنها صبت على الأيام سرنا لياليا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين خصوصاً اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر درود بر محمد و آل محمد۔ مل کے سے بہتر اسے بولے صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد و سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں، کنیزان سید عالم، ایام فاطمیہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف رواں دواں ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں کی طرح سے اس سال بھی جعفری فیملی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے اس سلسلہ مجالس اعظم میں آپ تمام معزز سننے والوں کی خدمت عالیہ میں حاضری ہے۔ رب کریم سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو شہزادی کونین کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیقات عالیہ عطا فرمائے۔ بی بی کی ذات والا صفات، بی بی کی ذات بابرکات جس بلندی کی حامل ہے، جس کمال پر، جس اوج پر، جس معراج پر یہ خاتون بہشت موجود ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے فکر و خیال کی پرواز کو ان انتہائی بلندیوں تک لے جا سکیں، تاکہ بی بی کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا شرف ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین گرامی قدر، آپ تمام معزز سننے والوں نے غور فرمایا کہ سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی۔ اس سورہ مبارکہ کو سرنامہ کلام کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا کہ ان 4 یا 5 روزہ مجالس اعظم میں
ہم انشاءاللہ العزیز جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے ادب و وقار خاتون بہشت، کہ بی بی سیدہ عالم کی ذات مبارکہ کا ادب و احترام کیا ہے اور وقار خاتون بہشت الہی کیا ہے۔ یہ موضوع بظاہر تو بہت آسان نظر آتا ہے، لیکن انتہائی وسیع موضوع ہے اور انتہائی توجہ طلب موضوع ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس موضوع کی کہ اگر ہم نے ادب و احترام سیدہ عالم کو نہ سمجھا تو ہم معرفت سیدہ عالم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بی بی کا ادب کیا ہے، بی بی کا احترام کیا ہے، شہزادی کونین کا وقار کیا ہے، بی بی کی شان سمجھنے کے لیے ابتدا یہاں سے کیجئے کہ جو رسول مکرم و محترم کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا، اس رسول کے لیے جو بیٹی رحمت بن کر آئی اسے سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں۔ جس طرح سے ہماری اور آپ کی بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، اسی طرح سے نبی کی بیٹی نبی کے لیے رحمت الہی ہے۔ نبی خود رحمت العالمین ہے اور رحمت العالمین کے لیے جو رحمت بنے اسے مخدومہ کونین سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ عظمت جناب سیدہ پر بلند ترین صلوات بھیجیے گا۔ بی بی کی ذات کی صفات کیا ہیں، بی بی کس مقام انسانیت پر موجود ہیں، فخر و مباحات کی کس منزل پر بنت رسول خدا کی قیام گاہ ہے، یہ وہ مضامین ہیں کہ جنہیں ہمیں اجمالاً ان مجالس عظا میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ العزیز سورہ مبارک کوثر کے حوالے سے گفتگو آتی رہے گی اور معانی و مطالب آپ معزز سننے والوں کی خدمت عالیہ میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ بی بی کے وقار اور بی بی کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق کا جملہ ہے کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کسی بھی وصف میں میرے جد علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے۔ What a great sentence to praise بی بی سیدہ عالم۔ اس جملے کو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس جملے کو سرسری نہیں سننا ہے، اس جملے کو خاکم بدہن ہلکا نہیں لینا ہے۔ امام کا جملہ ہے، صادق امام کا صدق و صفا میں ڈوبا ہوا جملہ کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کسی بھی وصف میں میرے جد امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے۔ چھٹے امام کا جملہ۔ اب اگر میں یہ عرض کروں کہ چھٹے امام کے جملے کی تشریح کو بیان کیا جائے یا اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے یا اس کو جو امام کا ایک جملہ ہے مختصر سا جملہ لیکن معانی و مطالب کا بحر بے قرار اس جملے کے اندر موجزن ہے، اگر امام کے اس جملے کو ہم انفولڈ کریں، آہستہ آہستہ اسے کھولیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو امام نے تو فرما دیا کہ میری جدہ کسی بھی وصف میں میری جد سے کم نہیں ہے۔ اگر میں ون بائی ون
ان ہستیوں کے اوصاف حمیدہ اور جلیلہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا شروع کروں تو امام کے جملے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میری جدہ سیدۃ النساء العالمین سخاوت میں میرے جد علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے. میری جدہ فاطمۃ الزہرا صفت طہارت میں میرے جد امیر کائنات سے کم نہیں ہے. میری جدہ فاطمۃ الزہرا اس مت میں میرے جد علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے. غور فرمائیے گا. میرا امام، میرا چھٹا امام یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میری جدہ سیدۃ النساء العالمین علم میں میرے جد علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے. غور فرمائے گا. درود بھیجیں عظمت جناب سیدۃ النساء العالمین پر. اچھا، میں کچھ عرصہ پہلے، غالباً ایک ہفتہ پہلے، اسی فرش عذاب پر اپنے نوجوانوں کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایک پیغام دے چکا ہوں کہ، اور اس پیغام کا اعادہ کر کے فقط 2-3 جملوں میں آگے بڑھوں گا کہ we don't have to be an apologetic شیعہ. ہمیں ایک معذرت خوانہ شیعہ نہیں بننا ہے، فاخرانہ شیعہ بننا ہے. اور فاخرانہ شیعہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں پہ فضائل محمد و آل محمد کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پہ بلند آواز میں درود بھی پڑھا جاتا ہے، نعرہ حیدری بھی لگایا جاتا ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. فاخرانہ شیعہ بننا. بی بی جزاک اللہ. بس فاخرانہ شیعہ بن کر فخر کائنات اپنی شہزادی کی فضیلتوں کو سننا ہے. یہ بی بی فخر کائنات ہے. یہ بی بی فخر مریم ہے، فخر آسیہ ہے. یہ بی بی فخر جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ بی بی فخر رسول خدا ہے. اس بی بی کی فضیلتوں کو آپ سن رہے ہیں تو فاخرانہ رکھیے اپنے رویے کو، اپنی سماعتوں کو، اپنی حاضری کو فاخرانہ بنائیے. تو میرا امام یہ فرماتا ہے کہ میری جدہ سیدۃ النساء العالمین صفت علم میں میرے جد علی ابن ابی طالب کے برابر ہے. ایک ایک صفت کو دیکھیے. میری جدہ سیدۃ النساء العالمین صفت شجاعت میں میرے جد علی ابن ابی طالب کے برابر ہیں. میری جدہ فاطمۃ الزہرا صفت صداقت میں میرے جد علی ابن ابی طالب کے برابر ہیں. میری جدہ فاطمۃ الزہرا صفت عبادت اور ریاضت میں میرے جد امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے برابر ہیں. غور فرمائیے گا. دیکھیے بی بی کی فضیلتوں کو میرے مولا نے سمندر کو سمیٹ کر کوزے میں جمع کیا ہے. ایک جملہ بی بی کی فضیلتوں کے لیے کہ میری جدہ کسی بھی صفت میں میرے جد علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہیں، ان کے برابر ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ذات لامحدود ہے. جب ذات لامحدود ہوتی ہے عزیزان محترم تو اس ذات کی ہر صفت لامحدود ہو جاتی ہے. اور جب ہر صفت لامحدود ہو جاتی ہے تو ایک ہی وقت میں فقط ایک صفت کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے، لاتعداد صفات ہوتی ہیں جو لامحدود ذات سے آشکار ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن سمجھنے کی منزل ہے، جاننے کا مقام ہے. کس طرح سے بی بی کی فضیلتوں کو سمجھئے. دیکھیے کتنے فضائل ہیں ان ہستیوں کے. میں نے جملہ عرض کیا کہ ان کی ذات لامحدود ہے. یہ ائمہ علیہم السلام، یہ چاہردہ معصومین علیہم السلام، ان کی ذات لامحدود، ان کے فضائل لامحدود، ان کی ذات کی صفات لامحدود. یہ کارخانہ ہستی کی وہ ہستیاں ہیں جو لامتناہی ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے. جب ان کی ذات کی حد نہیں ہے تو ان کی صفتوں کی بھی حد نہیں ہے، ان کی صفات کی بھی حد نہیں ہے. تب میں ہر صفت کو نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن چھٹے امام کے جملے پہ غور فرمائیے. فقط 2 یا 3 مثالیں ہم لیں گے اور بی بی کی ذات مبارکہ کو سمجھنے کی ادنا سی کوشش کریں گے تاکہ ہم خود کو بی بی کے غلاموں میں شامل کر سکیں، تاکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں خود کو بی بی کی کنیزوں میں شامل کر سکیں. میرا مولا یہ فرماتا ہے کہ میری جدہ ہر صفت میں میرے
جد کے برابر ہیں، کسی بھی صفت میں کم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک صفت ہے ان ہستیوں کی عبادت الہی کی صفت، غور فرمائیے، عبادت الہی کی صفت، ریاضت الہی کی صفت، تسبیح و تحلیل خدا بندی کی منزل، جہاں پر یہ ہستیاں نظر آتی ہیں۔ میرے مولا جو امیر المؤمنین ہے، مولا متقیان ہے، چھٹا امام یہ کہتا ہے کہ بنت رسول خدا صفت عبادت میں مولا متقیان کے برابر ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، غور فرمائیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ غور کیجئے گا، امیر کائنات کے برابر ہے میری بیوی، میری شہزادی جناب سیدۃ النساء العالمین کی عبادت، اور امیر کائنات کی عبادت برابر ہے۔ کس نے کہا؟ چھٹے امام کا جملہ، صادق امام کا جملہ۔ کس امام کے یا کس مولا کے برابر میری شہزادی کی عبادتوں کو بتلایا؟ جو خود امام المتقین ہے، جس کے لیے کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھتے ہو، ہمارے ایمان کا عقیدے کا حصہ ہے کہ میرا مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، 1000 رکعت نماز، اور جس کے لیے زبان صدق و صفا سے، غور فرمائیے گا، زبان صدق و صفا سے نکلا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادتہ ثقلین الی یوم القیامہ، کہ علی کی ایک ضربت قیامت تک کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو غور فرمائیے گا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے، اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے رکوع و قعود کا عالم کیا ہوگا، جس کی عبادت کی منزل یہ ہے، جس کا استغراق عبادت کے اندر یہ ہے کہ حالت نماز میں پیر سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے لیکن صحت نماز متاثر نہیں ہوا کرتی ہے۔ امیر کائنات کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ عالم عبادت، وہ زاہد، وہ متقی، وہ پارسا، جو رات بھر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا ہے۔ اور چھٹا امام یہ فرماتا ہے کہ اس کی عبادت اور میری جدہ بنت رسول خدا کی عبادت برابر ہے۔ اب غور فرمائیے، دیکھیے اصولی سی بات ہے، آسان سی بات ہے، اور اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ ایک خاتون کتنی ہی پارسا کیوں نہ ہو، کتنی ہی متقی کیوں نہ ہو، کتنی ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال نے، ایک عام خاتون کی بات کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے کچھ جسمانی تقاضے ایسے رکھے، کچھ طبعی اور طبی مسائل ایسے رکھے کہ ایک خاتون حد درجہ نیک ہونے کے باوجود بھی ایک مخصوص عمر تک مہینے میں پورے مہینے کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو کہ خاتون کتنی ہی پارسا نیک متقی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جس پہ نماز نہیں ہے، دین و شریعت کی اجازت بھی ہے، اگر روزے رکھ رہی ہے تو روزے نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو ایک خاتون کے لیے پوری مہینے کی نماز ایک سرٹین ایج تک ممکن نہیں ہے، جتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن 30 دن یا 29 دن پورے مہینے نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اور غور فرمائیے گا کہ میرا مولا امام المتقین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا ہے، اور چھٹا امام یہ کہتا ہے کہ ان کی عبادت اور ان کی عبادت برابر ہے۔ تو why it is so؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ being a woman ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، ایک خاتون ہے، بہرحال خاتون ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ امیر کائنات اور بی بی سیدہ عالم کی عبادتیں برابر ہوں؟ غور فرمائیے گا، دیکھیے میرے پاس نام بطول کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، تفصیل موجود ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن شہزادی کی عبادت کو سمجھنا ہے، شہزادی کی مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے، عام نساء اور ہے، سیدۃ النساء العالمین اور ہے، سیدۃ النساء العالمین اور ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، اپنی کتاب سے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، اور مستند ترین روایت ہے، ام المومنین کی بارگاہ ہے،
اور کوئی چاہنے والا خدمت میں پہنچا اور بی بی عائشہ صدیقہ سے استفسار کیا، ان سے خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش کی تھی کیا تھی؟ صفینی بنت محمد، اے بی بی ہمارے لیے بنت رسول خدا کی صفات کو بیان فرمائیے۔ غور فرمائیے گا کہ کیسے شہزادی کونین کی عبادت اور امیر کائنات کی عبادت برابر ہے۔ شہزادی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، کوئی چاہنے والا آ کے استفسار کرتے ہیں صفینی بنت محمد، ہمارے لیے بنت محمد بنت رسول خدا کی ذات کی صفات کو بیان کریں۔ غور فرمائیے گا، میں آگے بڑھوں گا لیکن جملہ ہدیہ کرتا چلوں کہ جیسے ہی خواہش کا اظہار کرنے والے نے خواہش کا اظہار کیا کہ اے بی بی اے ام المومنین ہمارے لیے دختر رسول کی فضیلتوں کو بیان کریں، تو بی بی پلٹ کے یہ سوال نہیں کرتی ہے کہ کون سی دختر کی فضیلت کو بیان کروں۔ غور فرمائیے گا، درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ فاخرانہ سماعتوں کو رکھنا ہے، یہ نہیں پوچھتی ہے کہ کون سی بیٹی کی فضیلتوں کو بیان کروں۔ اگر بیٹیاں اور ہوتی تو سوال کیا جاتا کہ کس بیٹی کی فضیلت کو سننا چاہے ہو، فلاں کو بیان کروں، فلاں کی فضیلت کو بیان کروں، یا فلاں کی فضیلت کو بیان کروں۔ لیکن روایت کہتی کہ جیسے ہی سوال کیا صفین بنت محمد، ہمارے لیے بنت رسول خدا کی فضیلتوں کو بیان کریں۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ تشریف لائیں۔ جیسے ہی اس خواہش کا اظہار کیا گیا، فائق بھائی ہم بی بی کی فضیلتوں کے حوالے سے چھٹے امام کے ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کا جملہ میں گوش گزار کروں میرے معزز سننے والے جو ابھی تشریف لائے، کہ چھٹا امام یہ فرماتا ہے کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کسی بھی صفت میں میرے جد علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے، کسی بھی صفت میں میرے جد سے کم نہیں ہے۔ تو ہم نے مثال کے طور پر صفت عبادت کو لیا ہے، اور عبادت کس کی؟ امیر کائنات کی عبادت، مولا متقیان کی عبادت، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے کی عبادت، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی عبادت اور سیدۃ النساء العالمین کی عبادت برابر ہے۔ عبادت برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ اگر ایک خاتون پورے مہینے کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو عبادتیں کیسے برابر ہو جائیں گی؟ اگر ایک خاتون پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتی ہیں تو کیسے اس کے برابر ہو جائیں جو 30 دن نمازیں پڑھ رہا ہے یا جو 29 دن روزے رکھ رہا ہے؟ بس سمجھیے گا، عائشہ صدیقہ ام المومنین بی بی کی بارگاہ، اور آنے والا کہتا ہے صفین بنت محمد، بنت محمد کی فضیلتوں کو بیان کیجئے۔ بس یہاں سے شہزادی کی عبادتوں کو سمجھیے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ پوچھنے والے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، ما اقول فی حقہا، میں اس بی بی کی فضیلتوں کو کیسے بیان کر سکتی ہوں؟ میں اس بی بی کی فضیلتوں کو کیسے بیان کر سکتی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے نماز ظہر کو پڑھا، اور پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بی بی نے مصلی عبادت بچھایا اور نماز عصر کو ادا کیا ہے۔ درود ہے حضرت سیدہ عالم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فضیلتیں ہیں ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ صدیقہ بی بی یہ بیان فرما رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے بنت رسول خدا نے نماز ظہر کو پڑھا ہے، نماز ظہر کو پڑھا ہے، پھر ولادت حسن مجتبیٰ ہوئی، اور پھر وہ کھڑے ہو کر نماز عصر کو پڑھ رہی ہے۔ تو عام نساء دنیا میں وہ ہے کہ جس پر ان ایام میں نماز ساقط ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ حامل آیہ تطہیر ہے۔ رب نے اعلان کر دیا کہ ہم نے وعدہ، ہمارا ارادہ ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھے۔ اب یہ بی بی 30 دن کی نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، 30 دن کے روزے بھی رکھ رہی ہے۔ یہ شہزادی کا وقار ہے، ادب و وقار خاتون بہشت ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے جو ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیے، یہیں سے بی بی کے اسم گرامی بطول کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ بی بی کو بطول کیوں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بی بی
ان مسائل سے مبرہ و منزہ تھی جو مسائل ایک خاتون کی زندگی میں کچھ ایام کے حوالے سے رہتے ہیں. اور یہ رب کی وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہونی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ذات والا صفات جو چاہے کرنے پہ قدرت رکھتی ہے. جیسے جناب آدم علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ بھیج دینا، جیسے شکم ماہی میں جناب یونس کا زندہ رہنا، اور جیسے ہی شکم ماہی سے جناب یونس باہر نکلتے ہیں تو جسم لاغر و نحیف ہے، فوراً رب کے حکم سے ایک کدو کی بیل اگتی ہے اور اس طرح سے پھیلتی ہے کہ نبی الہی کی حفاظت کر رہی ہے. اس کدو کی بیل کا بیج بویا نہیں گیا ہے، اس کی کومپل نہیں پھوٹی ہے، بلکہ یخلقت بیل پھیلی اور نبی الہی کو چھپا لیا ہے. یعنی جب اس کو کسی کا مرتبہ دکھلانا ہوتا ہے تو نہ انہونی کو ہونی کی منزل پہ لے کر آ جاتا. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. دیکھیے مثالیں بہت ہیں میرے پاس، لیکن میں دامن وقت قلیل ہے، تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. میری شہزادی صفات عبادت میں امیر کائنات کے برابر ہے. اور پھر ایک ایک جملے کے حوالے سے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے. میں نے عرض کیا کہ ذات لامحدود ہے تو صفات لامحدود ہے. کہاں تک بیان کریں؟ اور جب ذات لامحدود، صفات لامحدود، تو لامحدود ذات کی ہر صفت بھی لامحدود ہوگی. کہاں تک فضائل کو بیان کریں؟ تو میری بیوی صفات صداقت عبادت میں امیر کائنات کے برابر ہے. ایک اور مثال لے لیجیے کہ جب ہر صفت میں برابر تو میری بیوی صفات علم میں باب العلم کے برابر ہے. غور فرمائیے گا. صفات علم میں آگے آنے والی تقاریر میں انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی کہ میری بیوی صفات علم میں باب العلم کے برابر ہے. کون باب العلم؟ جس کا جملہ ہے کہ رسول نے مجھے اس طرح سے علم عطا کیا جس طرح سے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے. اس طرح سے مجھے رسول نے علم عطا کیا. جس امیر کائنات کے لیے باب العلم کے لیے مولانا جامی نے شواہد النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ علی ابن ابی طالب سواری میں سوار ہونے کے لیے ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تھے تو الحم سے قرآن کو شروع کرتے تھے، اور باب العلم کا دوسرا پاؤں دوسری رکاب تک تب پہنچتا تھا جب والناس تک علی قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے. درود بھیجیں عظمت امیر کائنات پر بلند ترین آواز. یہ ہے علم امیر کائنات. یہ تو میں نے دو جملے عرض کیے. کون بیان کر سکتا ہے؟ کہاں تک بیان کر سکتا ہے؟ کس طرح سے بیان کر سکتا ہے؟ رحمت العالمین شہر علم، اور شہر علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب. اور چھٹا امام یہ فرماتا ہے کہ میری جدہ صفت علم میں میرے جد علی ابن ابی طالب کے برابر ہے. تو جو باب العلم ہے، جو بی بی علم کی صفت میں اس کے برابر نظر آئے، تو ہمیں دیکھنا کہ بی بی کا علم، ظاہر میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو علم میں جناب سیدہ پہ بھی گفتگو ہوگی کہ شہزادی کونین کا علم کیا تھا. لیکن شہزادی کونین کی علم کی اگر باریک سی ہلکی سی جھلک دیکھنی ہے تو بس ایک جملے پہ غور فرمائیے گا کہ شہزادی وہ ہے جو فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی خبر دیا کرتی ہے. درود بھیجیں عظمت جناب سیدہ عالم کے مل کے بلند ترین آواز. غور فرمائے آپ نے، یہ بی بی وہ ہے جو فرش پہ رہ کر عرش کی خبر دیتی ہے. کیسے ہمیں کہاں سے ہم نے اس جملے کو لیا، کہاں سے کانفیڈنٹلی اس جملے کو ہم نے ممبر سے بیان کیا، اور کہاں سے پوری معرفت کے ساتھ آپ نے اس جملے کو ریسیو کیا. کوئی تو ایگزامپل ہونی چاہیے، کوئی تو ہمارے پاس مثال موجود ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی ڈیلیور کیا، ہم نے جو کچھ بھی سنا، یہی حق ہے. اور واقعاً حق یہی ہے کہ بی بی فرش پہ رہ کر
عرش کی خبر دیا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ حدیث قصہ میں ایک قصیدہ سنتے ہیں جو عرش الہی پر بزم ملائکہ میں رب ذوالجلال نے پڑھا ہے۔ یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے ساکنان عرش، اے ملائکہ، میں نے اس پوری کائنات کو ان 5 کی محبت میں خلق کیا ہے جو زمین جو چادر کے نیچے موجود ہے۔ عرش پہ بیٹھ کر رب بیان کر رہا ہے، فرش پہ بیٹھ کے بی بی سن رہی ہے، مجھے آپ کو بیان فرما رہی ہے۔ یہ بی بی وہ ہے جو فرش پہ رہ کے عرش کی خبر دیا کرتی ہے۔ اس بی بی کا علم یہ ہے۔ مصحف فاطمہ ایک مسلسل موضوع ہے، ایک مسلسل عنوان ہے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے، صحیفہ فاطمہ کیا ہے، بی بی کی دعاؤں کا مجموعہ، علم اور معرفت کا بحر بے کراں کہ جسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے بی بی محدثہ ہے، محدثہ ہے۔ محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ اسے کہتے ہیں جو ملائکہ عرش سے ہم کلام ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں جناب مریم پر ملائکہ عرش آئے لیکن حکم الہی کو سنایا ہے، جناب مریم سے کلام نہیں کیا ہے۔ جناب مریم نے ان کی گفتگو کو سنا لیکن جناب مریم نے ان سے گفتگو نہیں کی ہے۔ فخر مریم کی منزل یہ ہے کہ یہ ملائکہ کو سنتی بھی ہے، ملائکہ سے کلام بھی کیا کرتی ہے۔ یہ محدثہ ہے، یہ محدثہ ہے۔ اور کہاں سے آپ نے یہ جملہ لیا کہ بی بی کا لقب ہے، بی بی کا نام ہے محدثہ؟ بی بی کو محدثہ اس لیے کہتے ہیں کہ ملائکہ کی گفتگو کو سنتی ہیں، ملائکہ عرش سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ اور کہاں پہ بی بی نے ملائکہ کی گفتگو کو سنا؟ یا رب و من تحت الکساء۔ جب عرش پہ قصیدہ پڑھا گیا، امین وحی الہی نے آگے بڑھ کے پوچھا پالنے والے تو نے یہ تو بتلا دیا کہ ان 5 کی محبت میں خلق کیا جو چادر کے نیچے موجود ہیں، تو رب کریم یہ تو بتلا کہ وہ کون ہے جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ یہ فرشتے کا جملہ جو عرش پہ بولا گیا تھا، فرش پہ بیٹھ کے بی بی اس کلام کو سن رہی ہیں اور میرے اور آپ کے لیے بیان کر رہی ہیں۔ تو بی بی کا علم اور علم میں امیر کائنات برابر ہے۔ بس ایک مثال اور لوں گا، 2-4 گزارشات اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چھٹا امام یہ کہتا ہے کہ ہر صفت میں میری جدہ میرے جد کے برابر ہے۔ ایک صفت ہے امیر کائنات کی شجاعت، شیر خدا ہے، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر، فاتح خندق، جو امیر کائنات کے سامنے دشمن دین دشمن اسلام آیا کبھی بچ کے نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں حقیقت، میرا مولا شجاعت میں بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ اور غور فرمائیے گا، دیکھیے اس حقیقت کو سمجھنا ہے، بی بی کی شخصیت کے، بی بی کی ذات کے اس پہلو کو سمجھنا ہے کہ چھٹا امام یہ کہتا ہے کہ میری جدہ صفت شجاعت میں میرے جد شیر خدا کے برابر ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اسے رائے گا نہیں جانا چاہیے۔ صفت شجاعت میں میرے جد علی مرتضیٰ کے برابر ہے۔ کون علی مرتضیٰ؟ مولا نے اپنی زندگی میں 84 جنگیں لڑی ہیں، 84 بیٹلز، 84 جنگیں، اس میں سے 81 جنگیں رسول کے ساتھ اور 3 جنگیں رسول کے بعد۔ امیر کائنات 84 ٹائمز دنیا نے، تاریخ نے، مورخ نے، راوی نے شیر خدا کو میدان جنگ میں دیکھا ہے، اور پھر شجاعت بے مثل قرار پائی، بہادری ضرب المثل بندے علی ابن طالب کی۔ لیکن چھٹا امام یہ کہتا ہے کہ میری جدہ صفت شجاعت میں میرے جد کے برابر۔ تو اب مجھے بتلائیے کہ شیر خدا نے تو 84 جنگیں لڑی، بنت رسول خدا نے کتنی جنگیں لڑی کہ ان دونوں کی شجاعت برابر ہو گئی ہے۔ اب بی بی کے مقام و مرتبے کو، بی بی کی فضیلت کو
بی بی کی ذات کی چھپے ہوئے پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بچوں، میرے نوجوانوں۔ وہ 84 مرتبہ میدان جنگ میں نظر آیا، شجاعت بے مثل قرار پائے، اور امیر کائنات کے مقابلے میں اگر کوئی شجاع نظر آ رہا ہے، ان جیسا شجاع نظر آ رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ بنت رسول خدا۔ اور چھٹے امام کا جملہ ہے، ظاہر ہے میرے ایمان کا حصہ ہے، وہ صادق امام ہے، وہ معصوم امام ہے۔ امام نے جب یہ جملہ کہا تو ہم اس جملے کو سمجھنا ہے کہ کہاں 84 جنگیں لڑنے والا حیدر کرار، اور کہاں پہ کسی بھی جنگ میں حصہ نہ لینے والی بنت رسول خدا، ان کی شجاعت آپس میں برابر کیسے ہو گئی؟ دیکھیں مباحث بے حساب ہیں، مطالب بے شمار ہیں، لیکن ایک جملے کو سمجھ کر بی بی کی شجاعت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر ذوالفقار حیدری کی کاٹ ختم ہوتی ہے، وہاں سے کلام فاطمی کی کاٹ کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ جہاں سے ذوالفقار حیدری کی کاٹ ختم ہوتی ہے، وہاں سے کلام فاطمی کی کاٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ جو کام میرے مولا نے 84 جنگوں میں کیا ہے، وہ کام شہزادی نے 2 خطبوں میں کیا ہے۔ اللہ اکبر! غور فرمائیے گا، بی بی کی شجاعت کیا ہے؟ بی بی was the first defender of ولایت علی ابن ابی طالب۔ بی بی محافظہ ولایت ہیں، بی بی شہیدہ ولایت ہیں، اور فقط شہیدہ ولایت نہیں ہے، یہ بی بی اپنی گود میں شہید ولایت کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ بی بی کی ایک فورس ہی ہے جو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کی جائے گی کہ بی بی کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، آنے والے ایام کے لیے بی بی کی تیاری کیا ہے، بی بی کی فورس ہی کیا ہے، بی بی کا ویژن کیا ہے۔ ٹنل ویژن نہیں ہے بی بی کا، بی بی ہر پہلو کو دیکھ رہی ہے، شہزادی ہر رخ سے دیکھ رہی ہے۔ بی بی جانتی ہے کہ آنے والے وقت کے لیے کیسے سپاہی درکار ہے، کیسے کردار درکار ہے، تاریخ کو کیا درکار ہے، تاکہ میں اس کردار کو تراش سکوں، ان کرداروں کو، ان ہستیوں کو تراش سکوں۔ تو بی بی نے جو جنگ اپنے کلام سے لڑی ہے، غور فرمائیے گا اس جملے پر، اس کلام فاطمی کی جنگ اور ذوالفقار حیدر کرار کی جنگ برابر قرار پا رہی ہے۔ کیوں؟ مولا نے 84 جنگیں لڑی ہیں، 84 جنگیں لڑی، لیکن امیر کائنات کی جنگ ختم ہو گئی، امیر کائنات کا جہاد ختم ہو گیا۔ مولا متقیان he is no more in any battlefield۔ اب کسی میدان جنگ میں آپ کا مولا اس وقت نظر نہیں آتا ہے۔ غور فرمائیے گا کہ ان دونوں کی شجاعت برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ کہ مولا نے جو جنگیں لڑی وہ 14 صدیوں پہلے ختم ہو گئی، لیکن بنت رسول خدا نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا بابا کی شہادت کے بعد، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، وہ جنگ آج بھی جاری ہے، وہ جہاد بی بی کا آج بھی جاری ہے۔ وہ بی بی کی باطل سے جنگ، باطل کے خلاف نبض آزما ہونا، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، غور فرمائیے گا، بی بی آج بھی میدان جنگ میں ہے، اور کب تک میدان جنگ میں رہیں گی؟ جب بی بی کا فرزند یوسف زہرا پردہ غیبت سے عالم ظہور میں آئے گا، وہ منتقم کربلا انتقام کربلا لے گا، بی بی کی جنگ مکمل ہو جائے گی۔ درود بھیجیں عظمت جناب سید عالم پہ، مل کے بلند ترین آواز میں۔ یہ بی بی کی جنگ ہے، یہ بی بی کا جہاد ہے جو ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ میں نے 2 سال پہلے اسی مقام فضیلت پر ایک مجلس اعزاز میں عرض کیا تھا، جو آپ زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، وہ اشارہ ہے اس طرف جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ زیارت عاشورہ میں میرے چھٹے امام نے اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ذرا محترم، جب یوسف زہرا مہدی فاطمہ پردہ غیبت سے عالم ظہور میں تشریف لائے گا تو کہاں پہ ظہور ہوگا امام کا؟ پشت کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں سے میرا مولا اپنے جہاد کا، اپنی جنگ کا آغاز کرے گا۔ یہ سیف اللہ، یہ سمسام الہی، یہ منتقم کربلا، he will start his revenge۔ اور فرمائیے گا
اب یہ منتقم کربلا ہے، تو کربلا کے منتقم کو انتقام کربلا لینے کے لیے مکے سے روانہ ہو کر کہاں جانا ہے؟ غور فرمائیے، کہاں جانا ہے؟ کربلا، میدان کربلا، حدود کربلا، تاکہ جا کے وہاں پر انتقام کربلا لے سکے؟ نہیں، اٹس ناٹ سو۔ روایتیں آپ نے پڑھی ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے، فقہا سے آپ نے سنا ہے کہ میرا مولا جب مکے سے نکلے گا اسٹریٹ وے ہی وونٹ گو ٹو کربلا، بلکہ مکے سے نکلے گا اور منتقم کربلا سب سے پہلے مدینے تشریف لے جائیں گے۔ یوسف زہرا سب سے پہلے مدینہ تشریف لے جائیں گے، اپنے جد کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں گے اور اپنی جدہ کی قبر مطہر پہ حاضری دیں گے۔ اور امام کا منتقم کربلا کا مکے سے بجائے کربلا مدینے جانا اس بات کا اعلان ہے کہ کربلا کو یا واقعہ کربلا کو حدود کربلا میں تلاش نہ کرنا۔ یہ واقعہ کربلا اس کا آغاز مدینے کی گلیوں میں اس وقت ہو گیا تھا جب رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور بی بی اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بس آج میں یہیں پر رک جاؤں گا، مجھے بی بی کے اس میں گرامی کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، لیکن اب دامن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، آپ ایک لفظ کو بھی لیں تو پوری مجلس اس پہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بی بی جس جنگ کو بی بی نے شروع کیا وہ جنگ آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ کسی فقیہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے کہ کس کی کتاب میں تھا، لیکن کوئی مستند کتاب ہے کہ جس میں جملہ میں نے پڑھا کہ اگر آپ کو کسی سے انتقام لینا ہے، اگر آپ کو حق اور باطل کی تفریق لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، تو اس کے لیے سیدہ عالم کی ذات مبارکہ اور بی بی کے حیات مبارکہ ایک کمپلیٹ ایگزامپل ہے، ایک کمپلیٹ ایگزامپل ہے۔ اگر میں کسی سے انتقام لینا چاہوں گا تو میری زندگی کے ساتھ جس حد تک بھی میں نے لیا وہ انتقام مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن بی بی کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ بی بی فزیکل اسٹیٹ میں شی از نو مور امنگ اس، طبعی حیثیت میں دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن انتقام میں سیدہ عالم آج بھی جاری ہو سکتی ہے۔ یہ بی بی کی اسٹریٹجی تھی۔ None of the step of بی بی سیدہ عالم، none of the statement of بی بی سیدہ عالم، none of the word of the بی بی سیدہ عالم ان 75 یا 95 دنوں میں کوئی بھی بی بی کا عمل، بی بی کا لفظ، بی بی کا جملہ ایسا نہیں ہے جو اسٹریٹجک نہ ہو، جو اپنے اندر حکمت نہ رکھتا ہو، پیغام نہ رکھتا ہو، جو اپنے اندر درس نہ رکھتا ہو۔ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، بی بی قبر مطہر میں آرام فرما رہی ہیں، لیکن قبر مطہر میں رہتے ہوئے انتقام میں سیدہ عالم جاری و ساری ہے، بی بی کی جنگ جاری و ساری ہے۔ اور کس طرح سے جنگ جاری و ساری ہے؟ بی بی کے ایک جملے نے بی بی کی جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے، بی بی کی ایک جملے نے بی بی کے انتقام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اور وہ انتقام کا جملہ کیا تھا؟ وہ بے نقاب باطل کو کرنے کا جملہ کیا تھا؟ وہ بی بی کی ایک اسٹریٹجی، بی بی کی ایک حکمت عملی، بی بی کی ایک وصیت، بی بی کی ایک خواہش، یا علی فلاں کو فلاں کو فلاں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، پونڈر کریں، سوچئے بی بی کی ذات کو، بی بی کی حکمت عملی کو، بی بی کے پیغامات کو۔ بی بی کی ذات جتنی اعلیٰ و عرفہ ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر بی بی یہ کہتے ہیں فلاں کو فلاں کو فلاں کو میرے جنازے پہ آنے نہ دینا یا علی، تو what does بی بی wants to tell us؟ کیا کہنا چاہتی، کیا بتانا چاہتی؟ بی بی، میں نے کہا نا بی بی کی فورس ہی ہے۔ بی بی 14 صدیوں پہلے اپنی 18 برس کی زندگی مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی شہزادی کا نام نہیں ہے۔ بی بی وہ ہے کہ جس کے پیغامات قیامت تک جاری و ساری ہیں، اور جس کے فیوز و برکات فقط قیامت تک کے لیے نہیں ہے، روز محشر ہوگا اور اس کی فیوز و برکات کے لیے ہم دعا طلب کر رہے ہیں، ہم تمنا کر رہے ہیں۔ شی از انڈیفینٹ شخصیت ہے ان کی،
انفینٹ شخصیت میں، لامحدود ہے، انڈیفینٹ، انفینٹ. ہمیں سمجھنا ہے کہ بیوی کی ذات کی یہ جو لامحدودیت ہے، لامتناہی حیات مبارکہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ بی بی نے کہا یہ نہیں آئیں گی میرے جنازے میں. بات ختم ہو گئی، وصیت مکمل ہو گئی. لیکن ہڈن میسج کیا تھا، 4C کیا تھی؟ کہ جب جنہیں میں نے منع کیا وہ نہیں آئیں گے تو مورخ بعد میں پوچھے گا فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا. جب پوچھے گا، تحقیق کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ بنت رسول خدا کس کس سے ناراض گئی تھی. اور جب یہ پتا چلے گا کہ ناراض گئی تھی تو اگلا سوال یہ ہوگا کیوں ناراض گئی تھی. اور جب یہ پتا چلے گا کہ کیوں ناراض گئی تھی تو پھر باطل کے چہرے سے نقاب خود بخود اتر جائے گا، خود بخود اتر جائے گا. تو بی بی نے ایک پیغام دیا کہ اپنے کردار کو ایسا رکھو کہ جب تک زندہ رہو اپنے ہاتھوں سے باطل کا نقاب نوچو، اور جب دنیا سے گزر جاؤ تو تمہارے پیغامات باطل کو بے نقاب کرتے ہوئے، حق کو اشکار کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ بی بی کی ذات کا پیغام. میں نے آپ کو بہت زحمتیں سماعت دی، بلکہ یوں کہوں کہ زحمتیں سماعت نہیں، آپ کو ایک موقع عبادت کا فراہم کیا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، زحمت نہیں ہے. زحمت تو اٹھا کے اٹھانے والی چلی گئی، اور تمہارے لیے فرش عبادت چھوڑ کے چلی گئی. کتنی زحمتیں اٹھائیں. صابرہ باپ کی صابرہ بیٹی یہ کہتی ہے، صابر باپ کی صابرہ بیٹی یہ کہتی ہے، صبت علی مصائب العنا، صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے چاہنے والے بابا، اے میرے ناز اٹھانے والے بابا، اے دنیا کو میری تعظیم کا حق سمجھانے والے بابا، اتنی مصیبتیں پڑی ہے آپ کی اس بیٹی پر کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. میرا جملہ آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہوگا، ایک ہفتے پہلے کا جملہ اسی مقام عبادت سے، کہ کبھی فرصت ملے میرے نوجوانوں تو نبی کی بیٹی کی اس مرثیے پہ غور کرنا. خدا تمہیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے سیدہ کے صدقے میں. خدا آپ کو مشکلات و مسائل سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بی بی کی فیوز و برکات کا صدقہ تمہیں ملتا رہے. صابر باپ کی صابرہ بیٹی پر ایسا کیا گزر گئے کہ کہتی ہے اتنی مصیبتیں، اتنی مصیبتیں. ایک جملہ کافی ہے 3 دن رونے کے لیے. بی بی کا یہ مرثیہ، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں مجھ پر کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی. عزیزارو، ایک بیٹی کے لیے یہ صدمہ ہی کافی ہے کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے اور کوئی اسے یتیمی کا پرزہ دینے کے لیے نہ آئے. خدا نہ کرے کوئی یتیمہ دست شفقت کو ترستی رہے. خدا نہ کرے کوئی بچی باپ کے سائے سے محروم ہو جائے. پالنے والے اگر تیری رضا ایسی بھی ہے کہ کوئی بچی باپ کے سائے سے محروم ہو جائے تو خدا نہ کرے باپ کے بعد کسی بچی کے گھر کا دروازہ جلایا جائے. پالنے والے اگر تیری رضا اسی میں ہے
کہ کوئی بچی یتیم ہو جائے تو خدا نہ کرے یتیمی کے بعد کسی بچی کے رونے پر پابندی لگائی جائے۔ میں آگے بیان کروں گا آنے والی مجالس میں۔ عزادارو، بہت چاہتی ہیں شہزادی کونین اپنے بابا کو، بہت چاہتی ہیں۔ بابا کا چہرہ دیکھ دیکھ کر بی بی چیختی ہے۔ وقائع الرحم کی روایت آپ کے ذہن میں نبی بھی کہتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَةٌ، مجھے دنیا میں 3 چیزیں عزیز ہیں، تینوں کو بیان نہیں کروں گا۔ تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، اور اپنے بابا رسول خدا کا چہرہ دیکھنا۔ جس بیٹی کو بابا کا چہرہ دیکھنا اتنا عزیز ہو، وہ بیٹی دیکھ رہی میرا بابا بستر بیماری پر ہے، وہ بی بی دیکھ رہی کہ میرے بابا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، نحیف ہوتے جا رہے ہیں، وہ بابا کے چہرے سے نظر نہیں ہٹاتی ہے۔ وہ بابا کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ زہر جو خیبر کی جنگ کے بعد رسول خدا کو دیا گیا، وہ زہر آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ رحمت العالمین کا بدن اطہر آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا۔ رسول بستر بیماری پر بار بار غش میں جاتے ہیں، بار بار غش سے آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ عزادارو، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پالنے والے مجھے بیٹی عطا فرما۔ رب نے پوچھا تھا موسیٰ بیٹا کیوں نہیں، بیٹی کیوں چاہتے ہو؟ ایک جملہ کہا تھا کہ پالنے والے، بیٹا گھر کے صحن کی رونق ہوتا ہے اور بیٹی جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے۔ خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ سیدہ عالم کے صدقے میں آج نبی کی بیٹی نبی کے سامنے ہے، رحمت العالمین کے لیے رحمت بن کے آنے والی بیٹی نبی کے سامنے ہے۔ بار بار رسول غش میں جاتے ہیں اور سیدہ تڑپ جاتی ہے، نبی کی بیٹی تڑپ جاتی ہے۔ عزادارو، آج اس بی بی کو یتیمی کا پرسہ دینا جو دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اے کاش کوئی مجھے پرسہ دینے آ جائے، اے کاش کوئی میرے سر پہ دست شفقت رکھے۔ آج اس بی بی کو یتیمی کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، خدا نہ کرے کسی بیٹی کا دروازہ جلایا جائے، خدا نہ کرے کسی کو یتیمی کا پرسہ ایسے دیا جائے جس طرح سے سیدہ عالم کو دیا گیا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے رسول بار بار غش میں جاتے ہیں، بار بار آنکھوں کو کھولتے ہیں، سیدہ تڑپ رہی ہے، بیٹی تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو، نبی نے غش سے آنکھوں کو کھولا، دیکھا بیٹی گریا کنا ہے، بیٹی زار و قطار رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا علی ادھر آئیے، ہمیں سہارا دے کر بٹھائیے۔ امیر کائنات آگے بڑھے، ولایت نے رسالت کو سہارا دیا، رسول اٹھ کر بیٹھے ہیں۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ مرتبہ رسول نے اپنے سرانے سے گٹھڑی نکالی، گٹھڑی کھول کے کہتے ہیں سیدہ ابھی جبرائیل آئے تھے، میرے لیے جنت کا کفن و کافور لے کر آئے ہیں۔ بس عزادارو، اگر کسی بیٹی سے باپ یہ کہے ارے میری جان، میری لخت جگر، میرا کفن آ گیا، میرا کافور آ گیا، وہ بچی تڑپ جائے گی عزادارو، وہ بیٹی تڑپ جائے گی عزادارو، اور بیٹی بھی سیدہ جیسی بیٹی، باپ بھی نبی جیسا باپ۔ ایک مرتبہ سیدہ عالم تڑپ گئی، شہزادی چیخ چیخ کے رونے لگی۔ بابا نے کفن کے متعلق بات کی ہے، بابا نے کافور کے متعلق بات کی ہے۔ اگر جبرائیل کفن و کافور لائے ہیں تو باپ اور بیٹی میں جدائی ہے۔ اب میرا بابا رخصت ہو
जाएगा, अब मेरा बाबा मेरी निगाह के सामने ना रहेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो, जब शहजादी का गिरिया बुलंद हुआ है ना, नबी ने चहीती बेटी को नजदीक बुलाया, और रवायत कहती है कि जो कफन और काफूर रसूल के पास था, रसूल ने कफन निकाला, कफन को 4 पार्चों में तकसीम किया, काफूर को निकाला, आज़ादारो काफूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। जब 4 पार्चे कफन के बन गए और 4 हिस्से काफूर के बन गए, उनमें से एक कफन का पार्चा और काफूर का एक हिस्सा रसूल ने अपने लिए रखा। बेटा सैयदा, ये तेरे बाबा का कफन है, ये तेरे बाबा का काफूर है। बीबी का गिरिया और बुलंद हुआ। एक मर्तबा रसूल ने नजदीक बुलाया, कहा मेरी जान गम न कर सैयदा, सबसे पहले तू आके बाबा से मिलेगी। अज़ादारो, जो कफन और काफूर के 3 हिस्से रखे थे, नबी ने एक हिस्सा कफन का उठाया, एक हिस्सा काफूर का उठाया, सैयदा आलम को दिया, कहा मेरी जान सैयदा, ये जन्नत का कफन और काफूर तेरे लिए है। अजरुकुम अल्लाह। यतीमी का पुरसा देने आए हो ना, खुदा तुम्हारे रिश्तों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे आंगनों को आबाद रखे, खुदा तुम्हारे वालियों वारिस सलामत रखे। अज़ादारो, अब 2 हिस्से कफन के बचे हैं, 2 हिस्से काफूर के बचे हैं। एक मर्तबा फिर गश से आंखों को खोला, आवाज दी, कहाँ है अली इब्न अबी तालिब? अली मुर्तजा को नजदीक बुलाया, कहा या अली, हमारी निगाह रिसालत देख रही है कि आपके सरे मुबारक को शगाफ्ता किया जाएगा, आपकी रीशे मुबारक को आपके खून से खिजाब किया जाएगा। बस इतना कहा। एक मर्तबा कफन का एक हिस्सा निकल उठाया, काफूर का एक हिस्सा उठाया, कहा या अली, ये जन्नत का कफन और काफूर आपके लिए है। बस अज़ादारो, मंजिल मुसाहिब है, मंजिल गिरिया है। अज़ादारो, अमीर कायनात ने अपने हिस्से का कफन ले लिया, अपने हिस्से का काफूर ले लिया। अब एक पार्चा कफन का बचा, एक हिस्सा काफूर का बचा। 2 शहजादे सामने खड़े थे, 2 नवासे सामने खड़े थे। वो आंखों की ठंडा, वो मेवाद, वो नबी के नवासे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। सिब्त अकबर मेरा मौला हसन मुश्तबा, शहीद करबला मेरा आका हुसैन इब्न अली, दोनों शहजादे सामने खड़े थे। कफन का एक पार्चा मौजूद है, काफूर का एक हिस्सा मौजूद है। अज़ादारो, दोनों शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब नाना किसको बुला रहा, नाना किसको देगा? अज़ादारो, दोनों शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रवायत कहते कि मर्तबा नबी ने आंखों को खोला, आवाज दी, बेटा सैयदा, कहाँ है मेरा लाल हसन मुश्तबा? हसन बचा हुआ काफूर उठाया, कहा हसन मेरे लाल, ये जन्नत का कफन और काफूर तेरे लिए। बस अज़ादारो, अब ना कफन बचा, अब ना काफूर बचा। वो नन्हा शहजादा, वो छोटा नवासा, वो मेरा वाला, वो मेरा आका, वो मेरा शहजादा, वो शहीद करबला। मेरे मौला ने देखा कि नाना के पास अपना कफन बाकी है, ना काफूर बाकी है। एक मर्तबा माँ की तरह रो के देखा, माँ से बेटे का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा के नजदीक पहुंची, कहा बाबा, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? अरे मैंने मन्नत मुरादों से पाला है, मुझसे हुसैन का रोना देखा नहीं जाता। अरे बाबा, अरे बाबा, अपने हुसैन के लिए आपने ना कफन रखा है, ना काफूर रखा है। बस अज़ादारो, आखिरी जुमले हैं। एक मर्तबा रसूल ने आंखों को खोला, कहा बेटा सैयदा, कहाँ है मेरा हुसैन? छोटे नवासे को बुलाया, अपने गले से लगाया, कभी सर को चूमा, कभी गले को चूमा। एक मर्तबा बेटी की तरफ देखा, कहा बेटा सैयदा, कफन और काफूर उन्हें दिया जाता है जिनके जनाजे उठाए जाए, जिन्हें दफनाया जाए, लेकिन मेरी
میری نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے 1900 زخم کھا کر میرا حسین رگے گھرم پہ ہوگا لاشا بے گوروں کفن رہے گا کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین